جی، بس میں یا ٹرین میں سفر کرتا ہوں تو برابر میں کوئی بیٹھا رہتا ہے یا سامنے رہتا ہے، تو عموماً میں بات کرنا شروع کر دیتا ہوں اور بڑے اچھے سے پیش آتے ہیں لوگ، اور جب اترتا ہوں تو کہتے ہیں بڑا اچھا لگا۔ اور زیادہ تر یہاں چندی گڑھ کے سکھ لڑکے لڑکیاں، ایک میاں ایک بیوی ایک بچہ، جوان جوان لڑکے جناب، ایک ایک دو دو بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ رشی سناک پرائم منسٹر نے تقریباً 1 لاکھ ویزا ایشو کیا تھا، تو لیکن یہ سب لگا کے تقریباً 5 لاکھ آئے ہوئے ہیں، تو اچھا لگتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ بمبئی کے بھی لوگ ہیں، اب بس میں بیٹھا رہتا ہوں تو جناب لڑکیاں اور لڑکے وہ ہندی میں بات چیت کرتے رہتے ٹیلی فون پر بھی، اس پر بھی، تو میں سنتا رہتا ہوں، تو اچھا لگتا ہے کہ ایشین بہت زیادہ ہیں۔ تو پہلے بھی ہمارے، اچھا دوسری بات یہ کہ سردار جی وغیرہ کا ہم نے سنا تھا کہ 100 سال میں 40-45 سال پہلے بیچارے آئے تھے، تو روڈ پر یا سڑک پر کوئی بھی ان کو مل جاتا تھا پنجابی یا ہندی یا اردو بولنا، بڑے خوش ہوتے تھے، اور 100 سال میں سنا تھا کہ بیٹھے رہتے تھے۔ اور مطلب یہ ہے کہ لونلی تو فیل ہوتا ہے۔ ابھی 10 سال سے ایک لڑکی بھی یہاں آئی ہوئی ہے، ایک بچے کے ساتھ، 2 بچے کے ساتھ، کہاں 3 بچے اور ماں باپ بھی ہیں، تو کہہ لیں گے پھر بھی لونلی محسوس ہوتا ہے۔ اور یہاں کا حال یہ ہے کہ جب تک آپ دعوت نہیں کرے کوئی آپ کے گھر میں نہیں آتا ہے، اڑوس پڑوس ہو، سامنے ہو یا دوست ہو، احباب ہو۔ تو اور پاکستان میں یہ ہے یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں گپ شپ، تو کہہ لیں گے لونلی محسوس ہوتا ہے، لیکن اب یوز ٹو تھوڑا بہت ہو گئی ہوں، لیکن مزہ نہیں آتا ہے یہاں۔ تو بہرحال، تو سردار جی کے بارے میں یہ بات سنی، تو ابھی بھی 1 سال پہلے بھی الفرڈ ایکسچینج کی طرف کافی رونق ہوتی ہے، بزنس سینٹر ہے الفرڈ لین کے بعد، تو میں وہاں ایک دفعہ اور بھی 4-5 سکھ تھے، تو جہاں سے تعصب مٹاتے چلو تم اخوت کا نغمہ سناتے چلو تم سنایا تھا، اور وہ یوٹیوب پہ بھی ہے۔ تو کل اتفاق سے میں الفرڈ ایکسچینج وہاں گیا تھا، تو جناب دیکھا کہ 10-12 سکھ سردار جی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب کی داڑھیاں ہیں ماشاء اللہ سے۔ تو میں تو اچانک ہی، مجھے تو پتہ ہے کہ ہندی جانتے ہوئے، لیکن وہ سب نئے تھے، جو پرانے والے تھے ایک دو، تو وہ تو بس میں ٹرین میں ملتے ہیں، اقبال جی کی حال ہے توڑا، کیسے ہو تم، تو اس قسم سے بات کر۔ تو کل میں جناب گزرا وہاں سے تو رک گیا، میں نے کہا کہ بھی آرام کر رہے ہیں بیٹھے میں بینچوں پہ۔ سجن رے جھوٹ مت بولو، خدا کے پاس جانا ہے، نہ ہاتھی ہے نہ گھوڑا ہے، وہاں پیدل ہی جانا ہے۔ تو ایسے دیکھنے لگے، میں نے کہا کیا حال ہے، ٹھیک ہو، ست سری اکال، ایسے کہا۔ تو کہنے او جی بیٹھو بیٹھو۔ تو میں نے کہا بھائی آئی واز بورن ان انڈیا دین مائگریٹڈ ٹو کراچی پاکستان along with my parents۔ تو میں یہاں 93 جون سے ہوں، اور BBC میں آیا تھا، اردو نیوز ریڈر تھا، ریڈیو پاکستان میں بھی، اور یہاں بھی میں نے سب زیادہ تر چینلوں میں اردو نیوز پڑھی۔ ابھی نو آئی ایم ریٹائرڈ، اور مکیش کے گانے انہیں بھی گاتا ہوں، لتا کے پرانے گانے وغیرہ۔ اچھا جی، تو سناؤ، تسی سناؤ۔ تو پھر میں نے ایک ایک شعر جو ہے نا وہ سنایا۔ پھر وہ زی ایڈ ایکس کی بات کی کہ 96 میں امیتابھ بچن کا جو بچپن کا کردار ادا کیا تھا میور نے، تو اس نے مجھے شیفیلڈ میں بلایا تھا، تو میں نے وہاں پڑھا تھا، تو وہ سنایا، تو وہ بہت خوش ہوا، وہ بہت خوش ہوئے وہ لوگ سب، کہنے کہ ہم یہاں روز آتے ہیں، یہاں آپ آ جائے کیجیے گا، آفٹر 2 PM 5 بجے تک رہتے ہیں ہم لوگ، گپے شپے لگاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہی میں نے سنا ہے کہ میور نے مجھ سے یہ پوچھا کہ دلیپ کمار کے بارے میں، انٹرویو جب ختم ہوا تو کہنے لگا آپ کچھ سنائیں گے، تو میں نے یہی کہا، اور ان لوگوں سے بھی یہی کہا کہ میں نے وہاں شیفیلڈ میں زی ایڈکس کا جو پروگرام تھا زی TV سے نشر ہوا تھا، تو میں نے یہی کہا تھا، 96 کی بات ہے، تو کہ صاحب پہلے زمانے میں گانے میں نصیحت میسج ہوتا تھا، مثلا یہ میری آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے، نزلہ زکام ہے، کیا منزل کی دھن میں جھومتے گاتے چلے چلو، بچھڑے ہوئے دلوں کو ملاتے چلے چلو۔ انسانیت تو پیار و محبت کا نام ہے، انسانیت کی شان بڑھاتے چلے چلو۔ تو اس کے آگے پھر یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ بینگ اے مسلم، قرآن شریف
میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان انسان انسان، لیس الانسان الا ما سعی، انسان نے جتنی کوشش کی اس کو اتنا ملا۔ سکھوں نے، مسلمانوں نے، پنجابیوں نے، پٹھانوں نے، ہندو و مسلمانوں نے جتنی کوشش کی اس کو اتنا نہ ملا، یہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ انسانوں نے جتنی کوشش کی، چاہے وہ بدھ مذہب کا ہو، چاہے بابا گرو نانک کو ماننے والا ہو، چاہے اللہ کو ماننے والا ہو، اللہ نے انسان فرمایا ہے۔ اور قولوا للناس حسنا، اور انسان کے ساتھ حسن کے ساتھ بات کرو، اچھی طرح سے، ابے تبے اور یہ گالی گلوچ سے نہیں، یہ اللہ نے فرمایا۔ تو جاپانیز لوگوں کو میں نے دیکھا کہ بڑے پیار سے اونیگاشی مس، سیما سننے، اوہائی گودائی مس، تو اس صورت سے پیار سے اور 3 دفعہ جھک کے بات کرتے ہیں۔ اللہ نے کس قدر دیا، تو اخلاق حسنہ کی بات ہے۔ تو اسی لیے تو میں وہ نعت پڑھتا ہوں نا، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ اور ہم لوگ کیا منہ لگاتے ہیں کسی غریب کو، کسی کم پیسے والے کو؟ ہم تو بڑے بڑے لوگوں کو منہ لگانا پسند کرتے، ویسے بات نہیں کرتے۔ تو میں تو سب سے بات کرتا ہوں، حضور بھی سب سے بات کرتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے ہندو ہے، مسلمان ہے، یا امیر ہے یا غریب ہے۔ تو بہرحال، تو پھر میں نے ان کو وہی کہا کہ بھائی یہ گانا تھا، منزل کی دھن میں جھومتے گاتے چلے چلو، اور پاکستان کا گانا سنو تو اس کے اوپر میں نے کیا بنا کے پیش کیا تھا، کیا اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تو میں نے کہا کہ لیکن دیکھو آج کل کا زمانہ کیا آ گیا ہے، روپیہ ہی روپیہ کیا کرو، روپیہ ہی روپیہ کیا کرو، جو روپیے کا مالک ہو کام اسی کا کیا کرو۔ بڑے ہنسے، سب لوگ ہنسنے لگے۔ تو میں نے کہا پھر میں پریچنگ کرتا ہوں کہ اف یو ہیو انف منی، زیادہ ارننگ ہوگی تمہاری، بہت دولت پیسے ہوگے، تو پلیز ڈونٹ فارگیٹ یور گڈ ریلیٹیوس، ڈونٹ فارگیٹ یور گڈ فرینڈس۔ پرخلوص دوستوں کو، پرخلوص رشتہ داروں کو مت بھولو جو پرخلوص ہوں۔ اور ویسے اب کیا کہا جائے، تو اس سے تھوڑا ڈسٹینس کر لو بھائی، جو کہ صرف خود غرض ہوں، بس صرف ٹو مچ سیلفش ہوں، یا جھوٹ بولتے ہوں، ان سے تھوڑا سا آپ دور ہوئیے اور دعا کیجئے کہ اللہ ان کو بھی نہیں ہدایت۔ تو اس قسم کی بات ہوئی تھی کل جناب، تو انہوں نے مجھے بلایا ہے، تو اس صورت سے بس میں ادھر ادھر جان پہچان پیدا خود ہو جاتی ہے۔ بنگالی لڑکے ہوں، لڑکی ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، بوڑھے ہوں، جیسے بنگلہ دیش کے مسجد میں مل جاتے ہیں، یہ بس میں آج مل گئے، ان سے دوستی ہو گئی۔ تو انسان میں دیکھتا ہوں چاہے کہیں کے ہوں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اب میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کچھ باتیں آپ سے کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کو معلومات دیتا ہوں، جیسے اس لڑکی نے معلومات دی۔ تو ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ شام کے وقت، مغرب کے وقت، گرمی کے دن ہے جناب، بس میں جا رہا ہوں تو دونوں طرف جناب فلیٹ ہیں یا مکان ہیں، مکان کے سامنے آپ کو کوئی آدمی بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا، نہ کھیلتا ہوا نظر نہیں آئے گا، جیسے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہے۔ گرمی میں جناب باہر لوگ نکلتے ہیں اور باہر بیٹھتے ہیں کرسی لے کے، یہ لے کے کھیلتے ہیں، یہاں یہ سب نہیں، اسی لیے لونلی فیل ہوتا ہے آدمی کو، اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں لوگ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم، سید اقبال۔